السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ نویں جماعت کے علم ریاضی حصہ دوم کا جو سبق نمبر 5 ہے ضربۃ الاضلاع، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک عملی کام نظر آ رہا ہے۔ پہلے واضح رہے کہ سبق نمبر 5 میں آپ کو کون کون سے پوائنٹ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جو آپ کو یہاں پر سیکھنا ہے، اعادہ کرنا ہے جس چیز کا، وہ ہے متوازی الاضلاع، دوسرا ہے مستطیل، تیسرا ہے مثلث کے دو ضلعوں کے وسطی نقطوں کا مسئلہ۔ متوازی الاضلاع کی کسوٹیاں ہیں، مربع، معین، زوزن کا، یعنی 4 ضلع والی جتنی بھی اشکالیں ہیں، جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، ان سب کی بارے میں ہمیں معلومات یہاں پر حاصل کرنی ہے، اس کا اعادہ کرنا ہے۔ اور واضح رہے یہ کہ بیسک ویڈیو ہے، اس میں بنیادی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کو ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ 10ویں میں بھی اس کا آپ کو بہت کام آنے والا ہے۔ تو اس کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ آپ کے سامنے ایک ضربۃ الاضلاع بنا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ آئیے ذرا یاد کریں 8ویں جماعت میں آپ نے کیا پڑھا تھا۔ ضربۃ الاضلاع ABCD سے متعلق درج ذیل جوڑیاں لکھیے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا بولا گیا ہے؟ متواتر ضلعوں کی جوڑیاں ہمیں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو شکل میں دیکھ کر متواتر ضلعوں کی جوڑیاں، سب سے پہلے ہم یہاں پر AB اور AD، یعنی یہ اور یہ جوڑی ہو گئی۔ پھر بعد میں ہم کیا لکھیں گے؟ BC اور CD، دو جوڑی ہو گئی۔ تیسری جوڑی AB اور BC کی بھی جوڑی ہے، متواتر AB اور BC کی بھی جوڑی ہے۔ جب BC CD کی ہو سکتی ہے تو AB اور BC کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے AD اور CD کی بھی جوڑی ہو سکتی ہے۔ تو متواتر اضلاع یعنی لائن سے جو ضلع ہے ان کی جوڑیاں ہمیں لکھنی، کبھی پہلے جوڑی اس کی جوڑی اس سے بتا دیں، پھر اس کی جوڑی اس سے بتا دیں، ہے نا، یا پھر اس کی جوڑی اس سے بتا دیں، اس کی جوڑی اس سے بتا دیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ضلعوں کی جوڑیاں بتا سکتے ہیں 4 ضلع والی اشکال میں۔ دوسرا پوائنٹ کیا بولا گیا ہے؟ متواتر زاویوں کی جوڑیاں ہمیں لکھنے کے لیے بولا گیا ہے۔ تو زاویے کی جوڑیاں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ کو ایک نقطے سے نام لینا ہے، 3 نقطے سے نام نہیں لینا ہے۔ ویسے زاویوں کو 3 نقطے سے بھی نام لیا جاتا ہے۔ مان لیجیے اگر میں زاویہ A کا اگر میں نام لوں تو مجھے زاویہ BAD میں اس طرح سے بھی بول سکتا ہوں، یا صرف زاویہ A بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ یہ سمپل سی سادہ سی شکل ہے، یہ جو ہے کمپلیکیٹڈ شکل نہیں ہے جس میں دوسری اور بھی اشکال جو ہے مکس ہو۔ تو ایسی جو مکس شکل ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں واضح طور پر 3 نقطے سے زاویے کو نام لینا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک سادہ سی شکل بنی ہے 4 ضلع والی، اس لیے ہم صرف زاویہ A بھی بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی یہاں پر ہمیں متواتر زاویوں کی جوڑیاں لکھنی ہیں، تو ہم زاویہ A کی جوڑی جو ہے وہ زاویہ B سے ہم بتا سکتے ہیں، زاویہ A اور B کی جوڑیاں ہیں، ہے نا۔ اور پھر بعد میں ہم بتا سکتے ہیں زاویہ B اور C کی جوڑیاں ہیں، تو زاویہ B اور زاویہ C یہ بھی جوڑی ہے۔ اور زاویہ A اور D کی بھی جوڑی ہم لکھ سکتے ہیں، زاویہ A اور D کی۔ اور کیا ہے زاویہ D اور C، زاویہ D اور زاویہ C یہ بھی جوڑیاں ہیں زاویوں کی۔ تو متواتر زاویوں کی جوڑیاں یہ ہو گئی۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسی شکل کو دیکھ کر مقابل کے ضلعوں کی جوڑیاں لکھیے، یعنی آمنے سامنے کے جو ضلع ہے، جیسے کہ AB کے سامنے کون ہے؟ CD ہے نا، اور BC کے سامنے کون ہے؟ AD ہے۔ تو وہ جوڑیاں جیسے کہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا لکھیں گے؟ پہلے AB کی جو سامنے والے جو ہے وہ CD ہے، AB کے سامنے کون ہے؟ CD ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کیا لکھیں گے؟ BC کے سامنے کون ہے؟ AD ہے۔ تو یہ جو جوڑی ہے اس طرح سے ہم کاما کاما ڈال کے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بولا گیا ہے؟ زاویوں کی جوڑیاں لکھنی ہے۔ اب کیا بولا گیا ہے؟ زاویوں کی جوڑیاں لکھنی ہے۔ تو زاویوں کی جوڑیاں بھی ہمیں لکھنا ہے مقابل کے۔ زاویہ A کے سامنے کون آتا ہے؟ زاویہ C آتا ہے۔ تو ہم یہاں لکھیں گے زاویہ کی جوڑی کے حساب سے زاویہ A کا زاویہ C آئے گا، ہے نا، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اور زاویہ B کے جو سامنے کون آئے گا؟ زاویہ D آئے گا۔ تو مقابل کے زاویہ کی جوڑیاں ہم نے لکھ دی ہے۔ سمپل ہے، آسان ہے۔ ایسا سوال آپ کو سوال نمبر 1 میں پوچھا جا سکتا ہے، تو بہت ہی ایزی ہے۔ چلیے یہ اعادہ ہو گیا 4 ضلع والی شکل کا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم متواتر ضلعوں کی جوڑیاں بھی لکھ سکتے ہیں، زاویوں کی جوڑیاں بھی لکھ سکتے ہیں، مقابل کے ضلعوں کی جوڑیاں بھی لکھ سکتے ہیں، اور مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں بھی لکھ سکتے ہیں۔
چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. بولا جاتا ہے کہ یاد کیجئے میری قسمیں کیا ہے. مطلب میں 4 ضلع والی شکل میں سے کون سی قسم ہوں. میں ایک ضربۃ الاضلاع ہوں، سب سے پہلی قسم. شرط پڑھ کے آپ اس کے بارے میں معلومات پڑھ کے آپ بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. میرے مقابل کے ضلعوں کی دونوں جوڑیاں متوازی ہے. تو میں کیا ہوں؟ میں ایک متوازی الاضلاع ہوں. میں کیا ہوں؟ متوازی الاضلاع ہوں. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، متوازی الاضلاع. پھر اس کے بعد ہے میرے تمام زاویے قائمہ ہیں. تو یہ مطلب میں مستطیل ہوں. میں کیا ہوں؟ مستطیل ہوں. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس کی جو میری خصوصیت کیا، متوازی الاضلاع کی خصوصیت کیا ہے، آپ نے 8ویں جماعت میں پڑھے ہیں. مقابل کے ضلع جو ہے وہ متماثل ہوتے ہیں، ہے نا. مقابل کے جو زاویے ہے وہ بھی متماثل ہوتے ہیں. یہاں پر اب اس طرح سے لکھنا ہے، متماثل ہوتے ہیں. اور وطر جو ہے وہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، تنصیب کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. تو یہ متوازی الاضلاع کی خصوصیات ہے. مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں، مقابل کے زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں، اور وطر ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں متوازی الاضلاع کی. اب جو دوسری چیز ہے، دوسری جو ضربۃ الاضلاع کی قسم ہے، وہ جو کہ مستطیل ہے، میرے تمام زاویے قائمہ ہے. تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مقابل کے جو ضلع ہے اس کے متماثل ہوتے ہیں. مقابل کے ضلع کیا ہوتے ہیں؟ متماثل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں اور میرے وطر بھی متماثل ہوتے ہیں. اس طرح سے لکھنا ہے، وطر بھی متماثل ہوتے ہیں. اب تیسری قسم ہے، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں میرے تمام اضلاع مساوی لمبائی کے ہیں. میرے تمام اضلاع مساوی لمبائی کے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ معین ہو سکتا ہے. یہ تمام اضلاع مساوی لمبائی کے، معین کے تمام ضلع جو ہے متماثل ہوتے ہیں، ہے نا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب اس کی خصوصیات دیکھیے کیا ہے. مقابل کے جو زاویے ہے وہ تو کیا مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں. اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو. اور یہاں پر جو وطر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، تنصیب کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں. وطر ایک دوسرے کو تنصیب کرتے ہیں اور عمود ہوتے ہیں. اور عمود ہوتے ہیں، 90 درجے کا زاویہ بناتے ہیں، قائمہ زاویہ بناتے ہیں. اب چوتھی جو کڑی ہے، 4 ضلع والی شکل ہے. ویسے ایک اور چیز دی گئی یہاں پر، دیکھیے بڑا تیر کا نشان دیکھیے نیچے دیا گیا ہے کہ میں ایک ضربۃ الاضلاع ہوں، میرے مقابل کے ضلعوں کی ایک ہی جوڑی متوازی ہے. تو میں کیا ہوں؟ زوزن کا ہوں. کیا ہے؟ زوزن کا. آپ نے زوزن کا کی شکل دیکھی ہوگی، کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. اس میں صرف یہی جوڑی، یہ والی جوڑی ہی متوازی ہوتی ہے، یہ اور یہ متوازی نہیں ہوتی. تو میں زوزن کا ہوں. تو یہاں پر تیسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال جانے دیجیے. اب چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں. میرے تمام زاویے مساوی ہیں، میرے تمام ضلع مساوی ہیں. تو میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام مربع ہے. جتنے بھی 4 ضلع والی شکلیں ہیں سب کو مربع کی طرح بننا ہے، کیونکہ اس کی خصوصیات جو ہے وہ سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے 4 ضلعوں کی شکلوں میں. میرے تمام ضلع متماثل، میرے تمام زاویے متماثل، میرے ہر زاویے قائمہ، میرے وطر متماثل، میرے وطر ایک دوسرے پر عمود. تو یہ سب چیزیں مربع کے اندر پائی جاتی ہے. وطر متماثل ہوتے ہیں، لیکن متماثل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ جو معلومات ہے یہ آپ کا اعادہ یہاں پر ہو گیا. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو یہ ایک طرح کا بیسک ویڈیو تھا جس میں ہم نے تمام آپ کی جو پچھلی جماعت کی کا جو اعادہ کروایا ہے. اب اس طرح کے جو مزید آگے بھی اگر ویڈیوز آپ کو حاصل کرنے ہیں تو ہمارے چینل پہ بنے رہیے. اور اسی طرح سے جو ویڈیوز ہے اب آتے رہیں گے. اور آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کو جوڑنا اور ان تک اس تعلیمی ویڈیو کو پہنچانا. کیونکہ یوٹیوب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سے اردو میڈیم کے لیے کوئی بھی مواد فی الحال موجود نہیں ہے سوائے ہمارے چینل کے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل پر بچوں کو پڑھنے کے لیے متوجہ کریں. کیونکہ اور امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. ایسے مزید ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ. شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.